ہم دو بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے چھوٹا تھا اور والدین کی کل کائنات ہم دونوں بچے ہی تھے۔ ان دنوں میں 11ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر گئی تھی تو امی ابو بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کو امید نہ تھی کہ میں پاس ہو جاؤں گی۔ میں بھی بہت خوش تھی کیونکہ امی نے چھٹیوں میں ماموں جان کے ساتھ گاؤں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ اچھے نمبروں کے ساتھ مشروط تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر امی اپنے میکے نہیں جاتی تھی، البتہ ماموں کبھی کبھی ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ ہی گاؤں جا رہی تھی اور تبھی میں بہت خوش تھی۔ دوسرا گاؤں دیکھنے کا تجسس، چھٹیاں ہوتے ہی ماموں لینے آ گئے اور ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر میں تمام راستہ سوچتی جا رہی تھی کہ وہاں کے لوگ کتنے سادہ ہوں گے، کیونکہ یہی سن رکھا تھا۔ میں خود سادگی کو پسند کرتی تھی۔ میں سیدھی سادی لڑکی تھی۔ ان دنوں دنیا کے نشیب و فراز کو اچھی طرح نہیں سمجھتی تھی کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں کر ہو رہا ہے۔ بہرحال چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ نانا نانی بہت خوش ہوئے۔ دیہات کی فضا میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ کھلے آسمان تلے لہلہاتے کھیتوں نے روح میں ایک فرحت بھرا احساس بخش دیا۔ یہاں کے لوگ واقعی بہت سادہ تھے۔ دیہاتی لڑکیاں آنے واحد میں اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا جیسے میں کوئی آسمان سے اتری اپسرا ہوں۔ میں تو بہت ہی خوش تھی۔ مومانی بھی بہت اچھی تھی، خوب خاطر تواضع کی۔ ان کے بچے چھوٹے تھے جو باجی باجی کہہ کر میرے ارد گرد ہی رہتے۔ گاؤں کی اکثر لڑکیاں مجھ سے ملنے آتی، شاید کہ یہاں یہ رواج تھا، یا پھر وہ مجھے شہر کی سمجھ کر آ جاتی۔ ان سادہ لو لڑکیوں میں ایک لڑکی مجھے سب سے الگ اور بہت ہی اچھی لگی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی عمر کوئی 20 یا 21 سال کے قریب تھی۔ اس کی شوخیاں دل موہ لینے والی تھی، حالانکہ میں سنجیدہ اور سکون پسند تھی۔ پھر بھی وہ شوخ مزاج لڑکی میرے دل کو بھا گئی۔ وہ اکثر دیگر لڑکیوں کے ساتھ آتی، تاہم ایک بات میں نے محسوس کی کہ یہ لڑکی خدیجہ کھل کر نہیں ہنستی تھی، اور جب ہنستی تھی تو جیسے اس کی ہنسی میں اداسی جھلکتی تھی۔ خدیجہ میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میری اس کی دوستی منٹوں میں ہی ہو گئی، جبکہ وہ عام طور پر ایک دیہاتی لڑکی تھی، لیکن دیگر دیہاتی لڑکیوں کی مانند اس میں اجڑ پن بالکل نہیں تھا۔ وہ کپڑے بھی اچھے پہنتی اور اسے اوڑھنے کا سلیقہ بھی تھا۔ چند دنوں میں ہی میری اس کے ساتھ دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ اب ہم اکٹھی باہر کھیتوں میں جانے لگی۔ یہاں باہر گھومنا پھرنا کوئی معیوب بات نہیں تھی، لیکن اکثر گاؤں کی جوان لڑکیاں باہر کھیتوں میں کام بھی کرتی تھی اور دوسرے کام کاجوں کے لیے باہر نظر آتی۔ خدیجہ کے ساتھ باہر نکل کر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہاں کے لوگ خدیجہ کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں اور وہ اس سے کافی بے رخی سے بات کرتے ہیں، اور کسی کسی کا رویہ تو اس کے ساتھ بھرپور اہانت بھرا ہوتا تھا۔ میں اس کے گھر بھی گئی، وہاں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک تھا۔ اس کا ایک بڑا بھائی فیاض تھا اور ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام امرین تھا۔ وہ ایک اچھی فیملی تھی، سبھی بہن بھائی بہت خوبصورت تھے اور مالی لحاظ سے بھی وہ لوگ کافی اچھے تھے۔ اس کے باوجود خدیجہ وہاں خوش نہیں تھی۔ بس ایک امرین تھی جو اپنی بہن سے پیار کرتی تھی اور اس کا کافی خیال بھی رکھتی تھی۔ جب میرے ماموں کو پتہ چلا کہ میری دوستی اس لڑکی سے ہو گئی ہے تو ان کو کافی برا لگا اور انہوں نے میرا اس کے ساتھ میل جول بند کروا دیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس بیچارے کو اتنا برا سمجھتے ہیں، جبکہ مجھے تو وہ لڑکی بہت ہی معصوم اور بیچاری لگتی ہے اور ہر ایک سے بہت اچھا سلوک رکھنے والی ہے۔ مجھے یہاں آئے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا اور مجھے کالج سے 3 ماہ کی چھٹیاں تھی اور ابھی اور وقت گاؤں میں گزارنا چاہتی تھی۔ ایک روز جب ماموں گھر پر نہیں تھے تو وہ مجھ سے ملنے آ گئی۔ وہ مانی کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ سیدھی اس کمرے میں آ گئی جہاں میں اکیلی بیٹھی تھی۔ مامانی اسے دیکھ کر برا محسوس کیا تو مجھے کچھ نہ کہا۔ وہ تھوڑی اور قسم کی عورت تھی، اور تبھی
میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں کہ آخر سب لوگ تمہیں اس قدر برا کیوں سمجھتے ہیں؟ آخر تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ کیوں تم لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہو؟ میں نے نوٹ کیا ہے کہ تمہارے بارے میں لوگوں کی رائے درست نہیں ہے۔ دیکھو، میں تمہاری دوست ہوں، مجھے تم بتا دو۔ وہ مجھے اس بارے میں بتانے سے شاید جھجکنے لگی، کہنے لگی کیا کرو گی سن کر؟ بس تم یہ سمجھو کہ اے دوست، لب کشائی کا موقع نہ دے مجھے۔ افسانہ میرے دل کا بڑا ہی دردناک ہے۔ ایسی دیہاتی لڑکی کے منہ سے شعر سن کر میں ششدر ہوئی اور سوچنے لگی کہ آخر کون سی بات ہے جسے اس معصوم لڑکی کو اس عمر میں شاعری سکھا دی ہے۔ یقیناً اس شعر گوئی میں کوئی دوسرا شامل حال تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ بھی میں اس سے پوچھ ہی رہی تھی کہ اس کی بہن اسے بلانے آ گئی کہ ابو بلا رہے ہیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس کی بہن امرین میرے پاس آئی۔ اس وقت نانی باہر تھی اور نانا کھیتوں پر تھے۔ میں اور ممانی گھر پر ہی تھی۔ امرین کو میں کمرے میں لے آئی اور اصرار کیا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں بتاؤ کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ مجھے بھی کافی تجسس تھا کہ آخر جانوں تو صحیح۔ تب وہ یوں گویا ہوئی کہ ختیجہ باجی اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر جایا کرتی تھی، کبھی ساگ توڑنے اور کبھی جوار کی چھلیاں لینے۔ ختیجہ باجی کو امرود بہت زیادہ ہی پسند تھے اور کبھی کبھی وہ پلیار کے پار لگے امرود کے درختوں سے امرود توڑنے چلی جاتی۔ باقی لڑکیاں اس علاقے کی طرف کبھی نہ جاتی تھی، مگر ختیجہ باجی کو وہاں کے میٹھے امرودوں کا ذائقہ اس طرف کھینچ کر لے جاتا۔ اماں اسے منع بھی کرتی کہ ساگ توڑ کر سیدھی گھر آیا کرو، پلیا سے اس طرف مت جایا کرو، وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، بلکہ وہ علاقہ سرکاری علاقے میں آتا ہے اور وہاں پر ایک ڈاک بنگلہ ہے جس میں سرکاری آفیسر آ کر ٹھہرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ امرودوں کی لالچ میں ادھر چلی جاتی تھی۔ گاؤں والے آپ کو پتہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ڈاک بنگلوں کی طرف کبھی نہیں جانے دیتے۔ مگر مگر کیوں نہیں جانے دیتے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، شاید اس وجہ سے بڑی بوڑھیاں برسوں سے کچھ ایسی کہانیاں سناتی آئی ہیں کہ ڈاک بنگلوں میں جنات رہتے ہیں اور یہ بھوت پریت اور کنواری لڑکیوں کو چمٹ جاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ گاؤں والے نہیں جانے دیتے، کیونکہ یہ بنگلے اکثر سالوں خالی پڑے رہتے ہیں۔ تو کیا تمہاری بہن کو بھی کوئی جن بھوت چمٹ گیا ہے؟ میں نے اس کی بات کا مذاق اڑایا اور ہنستے ہوئے کہا، سائرہ باجی، آپ کو نہیں پتا، ختیجہ آبی کی تو منگنی بھی ہو چکی ہے اور ان کی منگنی ہمارے تایا کے بیٹے خالد کے ساتھ ہوئی ہے، مگر خالد ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ اگر ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ منہ پھیر لیتی ہیں۔ اب آگے سنو۔ ایک بار یہ اکیلی اس طرف چلی گئی کیونکہ ڈاک بنگلہ اکثر خالی پڑا رہتا تھا۔ چوکیدار تبھی صفائی کرتا جب وہاں کوئی افسر بابو آ کر ٹھہرتا۔ بنگلے کے احاطے میں جامن بیر اور آم کے درخت ہیں۔ ختیجہ ابھی کافی بہادر ہے، وہ گاؤں والوں کی ان باتوں کو ہمیشہ فضول باتیں کہتی اور شرارت کے طور پر اس ڈاک بنگلے میں آم توڑے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے بھی بہلا کر ساتھ لے لیا اور ہم دونوں نے خوب آم توڑ کر وہاں بیٹھ کر مزے سے کھائے اور گھر آ گئے۔ اماں نے مجھ کو بہت ڈانٹا کہ تو اس کے ساتھ مت جایا کر، جب تو نہ جائے گی تو یہ بھی اکیلی جانے سے ڈرے گی، مگر ہماری بہن بہت ہی زیادہ ہی نڈر ہے اور یہ موقع ملتے ہی اب اکیلی ہی جا نکلتی تھی۔ امی اس کو ڈانٹتی، جانے کیوں اتنی سیرانی طبیعت ہے اس لڑکی کی، بھلا یہ اتنے کھیت کھلیان کافی نہیں ہے سیر سپاٹے کو؟ کیا ڈاک بنگلے پہ جانا ضروری تھا؟ مگر وہ ابو اور بھائی کو کبھی بھی کچھ نہ بتاتی تھی کیونکہ وہ ان کے غصے کو خوب جانتی تھی۔ خیر یہ ہوا کہ ایک روز یہ وہاں گئی تو ایک افسر آیا ہوا تھا جو کافی خوبصورت اور شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ ختیجہ ابھی اسے دیکھ کر کافی متاثر ہو گئی اور انہوں نے بتایا کہ وہ آم اور بیر توڑنے آئی ہیں۔ افسر نے کہا، جتنے مرضی توڑ لو،
وہ دونوں باتیں کرنے لگ گئے کیونکہ ختیجہ آپی کا آئیڈیل کوئی ایسا ہی شہری بابو تھا۔ اس نے ختیجہ آپی سے کہا کہ آپ چائے پی کر جائیے گا۔ دونوں نے ساتھ چائے پی۔ یوں اس افسر نے ختیجہ سے دوبارہ آنے کا وعدہ لیا اور اب ختیجہ آپی چوری چھپے اس افسر سے ملنے جانے لگی۔ دونوں اکثر ساتھ چائے پیتے اور خوب باتیں کرتے۔ وہ افسر جسے ختیجہ آپی کے من میں ہی اترتا جا رہا تھا، وہ ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھوئی رہنے لگی۔ افسر بابو سے ملاقاتوں کے بعد تو خالد جیسے انہیں پہلے سے بھی زیادہ بڑا لگنے لگا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی، کہاں وہ اور کہاں یہ جاہل گوار خالد۔ پہلے تو کسی کو پتہ نہ چلا، پھر ایک دن چوکیدار نے دیکھ لیا کہ وہ دونوں بنگلے کے باغ میں باتیں کر رہے تھے۔ کیونکہ اس دن خان سما چھٹی پہ تھا، اس لیے آج چوکیدار ہی افسر بابو کے لیے کھانا بنا رہا تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے ان کو دیکھا تھا مگر افسر کے ڈر سے خاموش رہا۔ افسر نے ختیجہ آپی کو بہت سے تحفے بھی دیے اور شادی کا بھی وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو بارات لے کر آؤں گا، اور یہ باتیں چوکیدار نے سن لی، جو ہمارے گاؤں سے آگے والے گاؤں کا تھا۔ وہ میرے ابو کو جانتا تھا۔ اس نے ابا کو کہا کہ ختیجہ کو اس طرف مت بھیجا کرو۔ ابا نے سمجھا کہ ویسے ہی کہا ہے۔ انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور ان دنوں ہی وہ افسر اپنے گھر چلا گیا اور اب ختیجہ آپی بھی ادھر نہ جاتی تھی۔ افسر بابو کے جانے کے بعد ختیجہ آپی جیسے ہر دم بے چین رہتی تھی، کیونکہ ان کو ہر وقت اسی کے آنے کا انتظار رہتا۔ اور ایک ماہ گزرنے کے بعد افسر دوبارہ آ گیا۔ ختیجہ آپی دوبارہ ادھر جانے لگی اور یہ بات گاؤں کے کچھ لوگوں نے بھی دیکھ لی۔ انہوں نے اس بات سے ابا کو آگاہ کر دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر افسر سے کچھ باتیں کی اور کچھ ہی دنوں بعد وہ افسر ہمارے گاؤں سے چلا گیا۔ اب میرے بابا کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپی کو خوب مارا پیٹا اور دھمکیاں دی، مگر وہ افسر جاتے جاتے آپی سے وعدہ کر گیا کہ میں ضرور آؤں گا، تم شادی نہ کرنا بلکہ میرا انتظار کرنا۔ وہ بابو تو چلا گیا مگر آپی کو ہر ایک سے بس تانے سننے کو ملتے۔ ایک سال تک وہ افسر نہ آیا، یہ اس کی آس میں جیتی مرتی رہی۔ دن رات اس کا انتظار کرتی تھی، صرف مجھ سے ذکر کرتی کیونکہ میں کسی سے آپی کی باتیں نہیں کہتی تھی۔ کبھی کہتی، جا ذرا دیکھا ڈاک بنگلے کی بتیاں جل رہی ہیں یا نہیں۔ ان کو تو ادھر جانے کی اجازت بالکل نہ تھی، میں جا کر دیکھ آتی ہوں۔ ان کو بتاتی کہ ادھر کوئی نہیں ہے، گپ اندھیرا ہے، چوکیدار بھی نہیں ہے اور گیٹ پر تالا پڑا ہوا ہے۔ گھر والے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے مگر یہ سنتی ہی نہ تھی۔ تایا کا گھر بھی کیونکہ ہمارے گھر کے پاس ہی تھا، اس لیے خالد بھائی بھی اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ وہ اپنے منگیتر سے لڑتی کہ میں تم سے شادی کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم مجھے پسند نہیں ہو، اور اپنے منگیتر کو گھر آنے سے منع کرتی۔ ایک بار تائی نے ان کو یہ سب کرتے دیکھا تو بہت خفا ہوئی کہ ابھی سے یہ حال ہے، جب بہو بنے گی تو کیا کرے گی۔ آپی اب امی ابا کے سامنے بھی خالد سے شادی سے انکار کرتی رہی۔ وہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی مگر خالد سے کبھی بھی شادی نہ کروں گی۔ تائی اب آپی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے لگی تھی۔ گاؤں والے بھی بدظن تھے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو آج تک اچھا نہیں سمجھتے اور ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے۔ وہ آپی کو آوارہ لڑکی کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ان سے ملنے سے روکتے ہیں۔ وہ معصومیت سے کہنے لگی، آپ شہر سے آئی ہیں، آپی کو شہری بہت اچھے لگتے ہیں، اس لیے وہ آپ سے پیار کرتی ہیں۔ آپ ہی ان کو سمجھائیے کہ وہ شادی کے لیے مان جائیں، ورنہ بھائی ان کو کسی دن باندھ کر ماریں گے۔ ابھی تو اماں کے منع کرنے پر چپ ہے اور آپی کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ میں نے بھی امرین سے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو میں اسے سمجھاؤں گی، تم پریشان نہ ہو۔ 3 روز بعد
میری ملاقات ختیجہ سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا یہ سب صحیح ہے؟ وہ بولی ہاں، مجھے اس بابو کا انتظار ہے، مگر تم کو یہ سب کس نے بتایا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارا ماتھا دیکھ کر سارا حال پڑھ لیا ہے، جس نے بھی بتایا ہو تم اس بات کو چھوڑو، لیکن میری مانو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو اور شادی کر لو۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے خالن پسند نہیں ہے، وہ ہر وقت کھیتوں میں ہل چلاتا ہے اور سر میں روز کڑوا تیل بہاتا ہے، نہاتا تو وہ شاید ہفتوں نہیں ہے، مجھے بس اس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرے نانا آ گئے۔ جب انہوں نے مجھے کنویں کی منڈیر پر ختیجہ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو کافی ناراض ہوئے اور مجھے گھر لے آئے۔ گھر آ کر بھی انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا، پھر مجھے اسی وقت خالہ کے گاؤں بھیج دیا۔ یہاں بھی اکثر ختیجہ کے بارے میں سوچتی رہتی کہ نہ جانے اس کا کیا بنے گا۔ میں خالہ کے گھر 2 ہفتے ہی رہی، مگر یہاں وہ مزہ نہ تھا جو ماموں کے گاؤں میں تھا۔ 2 ہفتے کے بعد ماموں آئے تو میں ان کے ساتھ واپس آ گئی۔ شام کو میں صحن میں بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی اور میری ممانی دال بنا رہی تھی جب ہمارے ساتھ والے گھر کی ایک لڑکی ممانی سے سالن لینے آئی اور مجھے اس سے پتا چلا کہ ختیجہ کی شادی ہو رہی ہے۔ میرا دل فوراً چاہا کہ میں جا کر ختیجہ سے ملوں تاکہ پتا چلے کیا وہ شادی کے لیے مان گئی ہے۔ میں نے ممانی سے اجازت لی کہ کل تو ختیجہ کی شادی ہے اور میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جانے دے، پھر تو اس کی شادی ہو جائے گی اور میں بھی اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ممانی نے مجھے اجازت دے دی کہ تم جا تو رہی ہو لیکن جلدی آنا، تمہارے ماموں یا نانا کو پتا چلا تو وہ غصہ کریں گے۔ میں فوراً اس کی طرف گئی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگی اور میرے گلے سے لگ گئی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور چپ کروایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ سائرہ، تمہارے جانے کے بعد وہ افسر بابو آیا تھا اور اس نے ایک بچے کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا کہ میں آ گیا ہوں، مجھ سے ملو۔ وہ 2-3 دن ہم نہیں ملے، ابا کے ڈر سے میں ڈاک بنگلے کی طرف نہیں جا سکی۔ گھر والے میری شادی کر رہے ہیں مگر میں خالد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی کیونکہ میرا دل تو اس افسر بابو کے پاس ہے۔ میں خالد کے ساتھ کیوں کر نبھا کر سکوں گی، ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ ایک گاؤں کی بچی مٹھی میں کچھ دبا کر لائی اور ختیجہ سے کہا کہ یہ بابو نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچی بھاگ گئی۔ اس وقت وہاں میرے اور ختیجہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس نے رکا میری طرف بڑھا کر کہا کہ تم ہی اس کو پڑھ لو۔ میں نے پرچی کھول کر پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا ختیجہ، میری پوسٹنگ کسی اور شہر میں ہو چکی ہے، میں یہاں اب اپنا کچھ سامان لینے اور تم سے آخری بار ملنے آیا تھا، مگر یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ تمہاری تو شادی ہو رہی ہے۔ میں نے تم سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور میں اسے پورا کروں گا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا اور مجھے پتا ہے کہ تم بھی اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں تم بھی میرے بغیر نہیں جی سکتی۔ کل تمہارا نکاح ہے، اس لیے آج رات کو اپنے چند جوڑے کپڑے اور زیورات لے کر آ جانا، ہم یہاں سے شہر جا کر شادی کر لیں گے۔ میری پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہو چکی ہے، اس لیے میں بھی گاؤں سے یہ تعلق ہمیشہ کے لیے توڑ کر جا رہا ہوں۔ جہاں میری نئی پوسٹنگ ہوئی ہے اب ہم وہاں ایک خوبصورت بنگلے میں رہیں گے۔ یہ سب سن کر اس کی بانچیں کھل گئی اور چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ افسر بابو مجھے بھولا نہیں ہے۔ میری بہن امرین بھی مجھے کہتی تھی کہ اب تم اس کا خیال دل سے نکال دو، وہ اب نہیں آئے گا، تم ہی بس اس کے لیے پاگل ہوئی جا رہی ہو اور شادی سے مسلسل انکار کر کے امی اور ابو کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ پر مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور آئے گا اور مجھ کو یہاں سے لے جائے گا۔ لمحہ بھر کو وہ خوش تو ہوئی مگر پھر افسردہ ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ سائرہ، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، کیا مجھے افسر بابو کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں۔ مجھے خود نہ سمجھ آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ میں نے کہا جیسے تمہیں بہتر لگے کر لو۔ وہ کہنے لگی کہ تم میری دوست ہو،
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تم مجھے جو بھی مشورہ دو گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اگر تم کہو گی کہ میں نہ جاؤں تو میں بالکل ویسا ہی کروں گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت زیادہ دکھی ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم چلی جاؤ، تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی اور تم خالد کو بھی دھوکہ نہ دو گی۔ اور پھر میں گھر آ گئی۔ کل شام کو اس کا نکاح تھا اور پھر رخصتی۔ ہمارے گھر سے کوئی بھی اس کی شادی میں نہیں جا رہا تھا۔ بہت بے چینی تھی، مگر اس بارے میں اب صبح کے علاوہ میں معلوم نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو کافی دیر صحن میں ٹہلتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ختیجہ کا کیا بنا۔ کیا ختیجہ گھر سے جا چکی ہوگی یا اس کے گھر والوں میں سے کسی کو پتہ نہ چل گیا ہو اور یہ نہ ہو کہ اس کی شامت آ چکی ہو یا اسے گھر سے نکلنے کا موقع ہی نہ ملا ہو۔ ایسے بہت سے سوالات تھے جو میرے ذہن میں بار بار آ رہے تھے۔ رات میں بھی میں 2 بار کمرے سے نکل کر واش روم کے بہانے آئی، لیکن باہر کوئی شور نہیں تھا۔ انہی سوچوں کے ساتھ میری آنکھ لگ گئی اور اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو تب بھی مجھے سب سے پہلا خیال ہی ختیجہ کا آیا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو صحن میں میری نانی نانا سے کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں سنتے ہی نانا ابو فوراً باہر نکل گئے اور نانی بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میں آنکھیں ملتی ملتی نلکے کی طرف چلی گئی اور منہ دھویا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اتنی صبح یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ میں دوبارہ صحن کی طرف جانے لگی جہاں ممانی اپنی بیٹی کے سر میں تیل لگا کر کنگھی کر رہی تھی۔ میں نے ممانی سے پوچھا کہ نانا نانی کہاں گئے ہیں۔ تبھی ممانی نے کہا کہ وہ فیکو کے گھر گئے ہیں۔ فیکو ختیجہ کے وال کا نام تھا۔ یہ سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ تبھی میں نے تجسس کے مارے جاننے کے لیے کہا، ان کے گھر کیا کرنے گئے ہیں نانا نانی؟ آج تو ختیجہ کی شادی ہے، ان کے گھر والوں نے تو ہمیں شادی پہ بلایا ہی نہ تھا۔ تبھی ممانی نے ندا کی چوٹی کو پونی لگا کر میری طرف متوجہ ہو کر بولی، سائرہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ختیجہ کا قتل ہو گیا ہے؟ یہ سنتے ہی میرے تو جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میرے لیے کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ کیا کہا ممانی؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ پھر وہ بولی کہ ہاں سچی میں ختیجہ کا قتل ہو گیا ہے۔ پنچایت کے لیے وہ تمہارے نانا کو بلا رہے تھے، تبھی وہ ادھر گئے ہیں۔ میں نے جمع کرتے ہوئے پوچھا کہ کس نے ختیجہ کا قتل کیا ہے؟ ممانی کہنے لگی، یہ ابھی صحیح ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ ابھی تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ۔ صحیح بات ان کے گھر جا کر پتا چلے گی۔ ممانی کہنے لگی کہ میں تھوڑا سا کام نمٹا لوں پھر ان کے گھر جاتی ہوں۔ میرے ذہن میں کئی طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ آخر کس نے کیا ہوگا ختیجہ کا قتل؟ کیا ختیجہ اس آفیسر کے پاس پہنچ ہی نہ پائی تھی؟ آخر کیا معاملہ ہوا ہے؟ مجھے رہ رہ کر ختیجہ کا معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا۔ خیر میں نے سوچا کہ میں بھی ممانی کے ساتھ ان کے گھر جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد جب میں ممانی کے ہمراہ وہاں گئی تو عجیب سا منظر تھا۔ میرا تو وہ سب دیکھ کر دل دہل سا گیا تھا۔ میں امرین کے پاس گئی جو ایک کونے میں نیچے ہی بیٹھی رو رہی تھی اور پاس میں 2 عورتیں بھی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ امرین مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی اور میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پاس 2 عورتیں بیٹھی تھی اس لیے میں ابھی ان سے کچھ نہیں پوچھ رہی تھی۔ جب وہ عورتیں دوسری طرف چلی گئی تو میں نے امرین سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ختیجہ کو کیا ہوا ہے؟ امرین نے مجھے بتایا کہ آپ ہی دلہن کے لباس میں تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ امرین تم میری یہاں سے نکلنے میں مدد کرو۔ میں خود بہت ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے آپ ہی کی مدد کی حامی بھر لی۔ انہوں نے سیف سے زیور نکالی اور جمع پونجی بھی اور اپنے بیگ میں رکھ لی۔ میں نے ہی اس کو باہر تک پہنچایا، لیکن جب گھر میں اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ امی ابو بھائی اسے ہر گھر میں جانوروں کے باڑے ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھ سے بھی پوچھا کہ کہاں گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ بھائی کو یقین تھا کہ وہ ڈاک بنگلے ہی گئی ہوگی۔ جب بھائی اس کو ڈھونڈتا ہوا ڈاک بنگلے پہنچا تو وہ قابل اعتراض حالت میں
ایک کمرے میں بے ہوش پڑی ملی تھی اور اس کے جسم پر لباس کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا۔ بھائی اسے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے، مگر جلدی سے اپنی چادر اتار کر اس کے برہنہ بدن کو ڈھانپا۔ وہ بنگلے میں ادھر ادھر افسر کو ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ چوکیدار تک موجود نہ تھا۔ ختیجہ کو اس نے کوئی نشہ آور شے پلا دی تھی۔ بھائی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر غیرت سے آگ کا شعلہ بن گیا اور اس نے فوراً ادھر ہی اپنی بہن کو قتل کر دیا اور خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ ماں تو بہن بھی نہ کر پا رہی تھی، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پاگل ہو گئی ہے۔ باپ بیچارہ سکتے میں تھا کہ عزت بھی گئی اور بیٹی بھی مر گئی اور بیٹا سلاخوں کے پیچھے تھا۔ امرین کے منہ سے یہ سب سن کر مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور مجھ کو اپنی ناسمجھی اور عاقبت نااندیشی پر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ہی ختیجہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ وہاں چلی جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کا یہ روپ بھی ہوتا ہے۔ مجھے بھی تب اتنی سمجھ ہی نہ تھی۔ لوگوں کو سمجھنا اور زندگی کا تجربہ مجھے چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ بس مجھے اب تو بار بار ختیجہ کا معصوم چہرہ نگاہوں میں آ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ سوچتی تھی کہ اے کاش میں گاؤں ہی نہ گئی ہوتی، اگر گئی تھی تو میں ختیجہ سے نہ ملی ہوتی۔ پتہ نہیں میں ختیجہ سے آخر کیوں ملی تھی۔ اگر مجھے ملنا ہی تھا تو پھر اس کو ایسا مشورہ نہ دیا ہوتا۔ وہ بیچارے تو اپنے بھول پن میں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اب مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں۔ اے کاش میں اس کو وہاں جانے کا مشورہ نہ دیتی اور اس کو جانے سے روک لیتی تھی۔ وہ شاید رک جاتی، کیونکہ وہ مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرتی تھی اور میری ہر بات مانتی تھی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی اور جس لٹیرے نے اس کو دھوکہ دے کر لوٹا، اس راہزن نے یہ بھی نہ سوچا کہ گاؤں میں گھر سے نکل کر بھاگنے کی سزا لڑکیوں کو موت کی صورت میں ملتی ہے۔ جانے وہ کیسا پڑھا لکھا افسر تھا کہ اس نے اس معصوم کو لوٹا ہی نہیں بلکہ اس کی جان کا نذرانہ بھی لے گیا۔ وہ خود تو آرام سے اپنا مقصد حاصل کر کے روپوش ہو گیا، شاید کہ وہ دوبارہ واپس ہی اس گھر سے آیا تھا اور گاؤں والے بھی اس کی افسری کی وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کہ ایسے لوگوں کو کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن معصوم ختیجہ کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کو بھی جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے چکی پیسنا پڑی اور اس کے ماں باپ اپنی ہی بیٹی کی دردناک موت پر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ گاؤں کے لوگ جو فوتگی پر آئے تھے ادھر بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے جو اس کی ماں باپ کو مزید زمین میں گاڑنے کو کافی تھی۔ ختیجہ کی نادانی اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اسی دنیا میں اسے مل گئی یا اس جہان میں بھی ملے گی، یہ تو اللہ ہی جانے، مگر مجھے یقین ہے کہ اس دھوکے باز ہوس پرست آفیسر کو دوہری سزا ملے گی جس نے ایک معصوم لڑکی کی دوشیزگی کو خاک میں ملا کر اپنا ہی نہیں سارے ملک کا دامن میلا کر دیا۔ اگر آپ ایسی مزید سچی اور دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔